دوستو برمودا تکون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا یہ تو عادت بن چکا تھا، لیکن اب فضا میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو جائیں جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسمان ان کو نگل گیا یا برمودا تکون کے پانی میں موجود خفیہ دجالی قوت ان کو اغوا کر کے لے گئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہ مر سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے، اور اگر کبھی کوئی پیغام بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو پیغام اس حالت میں پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پیغام کا مطلب کیا ہے۔ 1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں ایک اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایئر بیس سے 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک چکر ایک ساتھ لگایا، پھر ان سب کو ان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کو کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے، لیکن 10 واپس آ گئے اور 2 طیارے غائب تھے۔ امریکی فضائیہ کے ہوابازوں نے اس علاقے کی فضا اور سمندر کو چھان مارا، لیکن ان میں موجود پائلٹ اور انجینئرز کا کچھ سراغ نہ مل سکا۔ دوستو اسی سال 1945 ہی میں دسمبر کا مہینہ تھا۔ کس کو پتہ تھا کہ شیطانی اس جزیروں کے نام سے مشہور اس علاقے کو برمودا تکون کا نام دے دیا جائے گا۔ ماہر اور تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گھنٹے پرواز کا تجربہ ہو، اپنے وقت کے بہترین بمبار طیارے ان کے زیر استعمال ہو، موسم کے اتار چڑھاؤ کا ان کو اچھی طرح علم ہو، لیکن برمودا کی فضاؤں میں اچانک غائب ہو جائے اور وہ بھی 1 2 نہیں بلکہ 5 طیارے ایک ساتھ، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ دوستو 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے فورٹ لیڈرڈل ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے 5 ایونجر طیارے اڑے اور اپنے مقررہ روٹ پر چند چکر لگائے۔ اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے یہ پیغام موصول ہوا۔ کمانڈر پکار رہا ہے، پائلٹ ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا ہم اپنے روٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایئر بیس کی طرف سے جواب ملتا ہے، آپ کس جگہ پر ہیں؟ تو پائلٹ بولتا ہے، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم فضا میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔ تو پائلٹ بتا رہا ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ مغربی سمت کس طرف ہے، ہر چیز عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، میں کسی بھی سمت کا تعین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب و غریب شکل میں نظر آ رہا ہے اور میں اس کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ایئر بیس میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اگر طیارے کا نیویگیشن نظام کام نہیں کر رہا تھا تب بھی سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین کر سکتا تھا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہا ہے۔ آخر وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے بعد پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس پیغام کے علاوہ ایئر بیس کچھ اور پیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 طیاروں کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے پائلٹ جار سٹیور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں وہ کہہ رہا ہے، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم ایئر بیس سے 200 شمال مشرق میں اڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں
اور ہم مکمل طور پر سمت کھو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ طیارے ہمیشہ کے لیے اس سمندر کے پانیوں میں غائب ہو کر خفیہ دجالی قوت کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح سینکڑوں واقعات ہے کہ کس طرح برمودا تیکون شیطانی سمندر سمندری اور بری جہازوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔